YouTube پہ بیل آئیکن کو کلک کریں اور برکاتی میڈیا کی ہر نئی ویڈیو فوری سے پہلے حاصل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب تم ارشاد کر دو، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو تو وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اللہ جل شانہ تک رسائی کا ذریعہ اور راستہ حضور کی اطاعت، حضور کی محبت، حضور کی فرم برداری اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طرز زندگی کو اختیار کرنے میں ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی راستہ نہیں جو قرب الہی کی جانب جاتا ہو اور خدا تک رسائی ممکن ہو اس کے بغیر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کو، حضور کی اطاعت کو ہمارے لیے لازم قرار دیا، اور ہمارے سینوں میں جو رکھا ہوا دل ہے اس میں پیار کی جوت تو رکھی گئی ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سینے میں دل ہو اور اس میں کسی کی محبت نہ ہو۔ جب دل ہوگا تو دھڑکن بھی ہوگی، جب دل ہوگا تو کوئی دل بھر بھی ہوگا، جب دل ہوگا تو کسی کے لیے بے چینی بھی ہوگی، اضطراب بھی ہوگا، تڑپ بھی ہوگی، رت جگے بھی ہوں گے، ہجر اور وصل کی گھاتیں بھی ہوں گی۔ جب دل ہے تو پھر دلدار بھی ہوگا۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب دل ہے تو پھر چھٹکارا نہیں ہے، دل کا الجھاؤ تو کہیں ہوگا۔ دل کی تو زندگی ہی یہی ہے کہ وہ کسی سے وابستہ ہو۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی۔ اقبال بولے، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ حالانکہ برگ گرنے سے نخل جل جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا نخل ہے جو ہرا ہوتا ہے۔ کوئی شے ٹوٹ جائے تو بے وزن اور بے قیمت ہو جاتی ہے۔
یہ قیمتی شیشہ ہوگا لیکن ٹھوکر سے ٹوٹ جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے تو بے توقیر ہوگا، اس کی قیمت نہیں رہے گی۔ لیکن سینے میں رکھا ہوا دل جتنا زیادہ ٹوٹے گا اتنی ہی قیمت بڑھے گی۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو یہ جب دل ہے تو دل میں کسی کے لیے بے چینی بھی ہے، دل میں کسی کے لیے تڑپ بھی ہے، دل میں کسی کے لیے محبت بھی ہے، رت جگہ بھی ہے، آہیں بھی ہیں، سسکیاں بھی ہیں۔ تو جب ہم سینے میں دل رکھتے ہیں تو پھر دل میں کوئی ہوگا، دل کسی کی محبت سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اب یہ ترجیح میری ہے، آپ کی ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی دولت کا پجاری بن جاتا ہے، کوئی خواہشات سے پیار کرنے والا بن جاتا ہے، کسی کو زلف دراز سے پیار ہو جاتا ہے، کوئی نرگسی آنکھوں پہ مرتا ہے اور کوئی گلابی ہونٹوں پہ جان چھڑکتا ہے، کوئی حسین نظاروں پہ زندگی وارتا ہے، کوئی پپیہے کی آواز پہ جھومتا ہے، کوئی بلبل کی صدا پہ دل وارنے کو تیار ہوتا ہے، کسی کو ساون کے نچڑتے بادل لطف دیتے ہیں اور کسی کو کوسے قضا کی رنگینیاں اور دھنک کی شوخیاں اچھی لگتی ہیں، کسی کو پھوٹتے جھرنے اور بہتی ندیوں کا جمال بھا جاتا ہے، کوئی تاروں کے منظر پر مر مٹتا ہے، کوئی کہیں دل کے لیے الجھاؤ کے ہزاروں سامان ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں پیار کی اور محبت کی، کہ پھولوں سے بھی پیار ہوا ہے، شمع سے پروانے کو بھی محبت ہوئی ہے، رقص بسمل کے تماشے بھی کیے ہیں، اور پھر لوک داستانیں بھی آپ نے سنی ہیں۔ کوئی تھلوں میں رل گیا، کسی نے بھینسیں چرائیں، کسی نے کوئی دکھ سہا۔ تو پیار تو لوگوں نے کیے اور محبتوں کی کہانیاں بھی بنی، موضوع سخن بھی ہوا، لوک داستانیں بھی لکھی گئیں۔ کہیں بدیع و جمال کے حسن پر میاں محمد بخش عارف کھڑی کہانی لکھتے ہیں، سیف الملوک کے پیار کی محبتیں اور اس کے دل کی بے چینیاں اور اس کا اضطراب، اور کہیں جو ہے وہ وارث شاہ اپنے انداز کے اندر محبت کا ایک انوکھا باب رقم کرتے ہیں۔ زمانے میں لوک داستانیں بھی پیار کی ہیں اور محبت و عشق کی انوکھی اور البیلی کہانیاں بھی سننے کو ملتی ہیں، لیکن ان ساری کہانیوں کا نتیجہ کیا ہے؟ تڑپ، بے چینی، اضطراب، اور بہت ساری محبتیں تو آخر شکوے میں تبدیل ہو گئیں، ساری زندگی برباد ہو گئی۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ وہ کیسا عشق تھا جس نے رول دیا، شہزادہ تھا، نام کیس تھا، لیکن دنیا مجنوں پکارتی ہے، نام بھول گیا، دنیا کو تشخص یاد نہ رہا، تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے۔ تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ تشخص جاتا رہا۔ میں سویر سے لے کے شام تک سڑکوں پہ ہوتا ہوں تو گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے کچھ شرمندہ کرتے ہیں، کچھ دکھی کرتے ہیں، اور کچھ جملے پڑھنے کے بعد دیر تک سوچنا پڑتا ہے۔ کچھ ہمارے معاشرے کی عکاس اور ہمارے معاشرے کا عکس ہوتے ہیں۔ تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اس کا مفہوم سمجھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جناب بتا دیجئے۔ تو میں کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے، کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، بے وفائی کا داغ دل پہ لیے، اب اپنے دل کی بھڑاس لکھ کے نکال رہا ہے، یہ تحریری احتجاج ہے۔ تو میں نے کہا تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کی، آ تجھے وہ چوکھٹ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اس محبت کی دعوت دیتے ہیں جو بندے کو نکما نہیں کرتا۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ آدمی تھے، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو یہ عشق جس کی کہانی میں چھڑنے لگا ہوں یہ نکما نہیں کرتا۔ بلال حبشی سے پوچھئے، پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ صہیب رومی سے پوچھئے، بلال حبشی سے پوچھئے، سلمان فارسی سے پوچھئے، یہ محبت کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ وہ ویسے کرنی سے اس کی کہانی پوچھ لیجئے، اس کی تڑپ اور اس کی بے چینیوں
اور اس کی لذتوں کا سرور پوچھئے، وہ محبتیں طبیعت میں بے چینی اور اضطراب ہی پیدا کرتی ہیں، لیکن اس محبت کی بے چینی روح کا قرار ہے۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ تو پھر یہ آرزو، یہ محبت، یہ چاہت سینے کے اندر جو امنگ ڈالتی ہے، جو پیار ڈالتی ہے، تو وہ محبت ایک انوکھی محبت ہے جس کے باطن سے سرور کی کیفیت اٹھ کے روح کو سرشار کر دیتی ہے، اور زندگی ایک حسن اور ایک نور اور ایک مقصدیت کا جامہ پہن لیتی ہے۔ پھر زندگی آوارگی کا کوئی مجموعہ نہیں ہوتی، پھر زندگی کو ایک راستہ ملتا ہے، ایک نصب العین ملتا ہے۔ پھر زندگی کے خالق نے زندگی کو جس کے لیے پیدا کیا تھا، تو وہ مقصود زندگی کا ہاتھ آ جاتا ہے، اور جب مقصود زندگی ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر جینے کا مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ پھر نکمہ بھی سربلند ہو جاتا ہے اور عزتوں کی مسند پہ جا بیٹھتا ہے۔ تو یہ دل نواز محبت، یہ بندہ نواز محبت، یہ منزل نواز محبت، یہ ذرہ نواز محبت، یہ خود آشنا محبت، یہ خدا آشنا محبت کیجئے، اور آئیے اپنی زندگی کی ساری کمائی حضور کے قدموں میں ڈال دیجئے۔ اپنی راتوں کے جگ رتے اور اپنی خواہشیں، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں اور وصل کی ساری امیدیں ان کے قدموں میں ڈال کر کے اپنی زندگی وہاں ڈال کر کے پھر ان سے دیدار کی خیرات مانگیے، اور ان کی ایک نظر اور ان کی ایک نگاہ، اللہ اکبر، زندگی بدل دے گی اور زندگی کے اندر جمال پیدا کر دے گی۔ تو ہم نے وہ محبت کرنی ہے، ہم نے وہ عشق کرنا ہے، ہم نے وہ پیار کرنا ہے جس پیار سے ہمیں شرمندگی کا احساس نہ ہو، ہمیں فخر ہو۔ اچھا، ایک بات میں اور کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا، کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچتا ہے۔ میں کہتا ہوں حسن ہی اتنا محدود تھا، صرف ایک کی آنکھوں کی تسکین کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں۔ تو یہ محبتیں تقسیم کرتی ہیں، رقابتیں پیدا کرتی ہیں۔ ایک کے چاہنے والے دو آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن جس محبت کی دعوت میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ زمانے کو دیتے ہیں، وہ محبت رقیب پیدا نہیں کرتی، وہ حبیب پیدا کرتی ہے۔ ایک کے چاہنے والے آپس میں رقیب نہیں ہوتے، آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اس نقطے کو سمجھ لیا جائے اور اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو کیا ہم حضور سے پیار کرنے والے بھی آپس میں ایک دوسرے کی پگڑیاں پھاڑیں گے؟ حضور سے محبت کرنے والے بھی ایک کے گریبان نوچیں گے؟ حضور سے پیار کرنے والے بھی تشدد اور تفریق کا شکار ہوں گے؟ یہ محبت تو جو ہے وہ ماں باپ جائے رشتوں سے بھی زیادہ گہری محبت ہے۔ اور اگر یہ محبت کا دعویٰ رکھنے کے باوجود میں اپنے رویوں کے اندر اور اپنے طرز زندگی کے اندر نفرت ہی نفرت پھیلی دیکھ رہا ہوں، عدم برداشت کی کیفیت دیکھتا ہوں، تو اپنے اندر اتر کے دیکھیے، جھانکیے، تیری محبت ابھی ناقص ہے۔ اے بلبل شوریدہ، تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور دیر کے لیے اپنے دل میں اسے تھام، ابھی اس کو پختہ کرنا ہوگا، کیونکہ جب محبت کامل ہوتی ہے تو پھر اس محبت کے جو پیر بھائی ہوتے ہیں، اس محبت کے جو بھائی ہوتے ہیں، وہ رقیب نہیں ہوتے، وہ حبیب ہوتے ہیں۔ صہیب روم سے آئے، بلال حبشے سے آئے، سلمان فارس سے آئے، ابو بکر مدینے کے تھے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر مکے سے تھے، حضرت سعد مدینے سے تھے، لیکن کیسی محبت پیدا ہوئی؟ دل با محبوب حجازی بستائیم، زی جہت با یک دیگر پیوستائیم، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ تو یہ دوستی لازوال دوستی ہے، یہ دوستی بے غرض دوستی ہے، یہ محبت اس حسن پیکر اور جمال کی اس جو ہے وہ رانا وجود کی برکت سے دلوں کے اندر بودھ نہیں، دلوں کے اندر جو ہے وہ قرب پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔
اور ایک ایسی قوم وجود میں آئی اور ایک ایسا تشخص حضور کے نام سے وجود میں آیا کہ پوری کائنات کے اندر جہاں کا بھی بسنے والا واسی ہے وہ حضور کے نام سے ایک لڑی میں پرو دیا جاتا ہے۔ تو یہ محبت ہماری تہذیب کرتی ہے، یہ محبت ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ نظم پیدا کرتی ہے، یہ محبت ہمیں اطاعت کی طرف لے جاتی ہے، فرما برداری کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ وہ محبت جو ہمیں اطاعت کا سبق نہیں دیتی، ہمیں فرما برداری کا درس نہیں دیتی، تو وہ محبت بھی اپنے مرتبہ کمال کو نہیں پہنچی۔ آئیے صحاب رسول کی محبتوں کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک لمحہ حضور کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ محبوب کوئی حکم دے اور بالمشافہ مخاطب کر کے حکم دے، اس کی بات تو اور ہوتی ہے۔ انہوں نے محبوب کی پسند اور ناپسند کو دیکھا اور پھر اپنی زندگیاں اس کی مطابقت میں ڈال دی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ محبوب کی منشا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اگرچہ مشخص حکم نہ بھی تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کی فراوانی کے اس عالم میں اپنی عادتیں اس سانچے میں ڈھال دیں، اپنی خواہشوں کو قربان کر دیا۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے تو وہاں آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک گنبد نما مکان بن رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ایسے مکان کو پسند نہیں کرتے تھے جس میں کوئی اس طرح کا انداز ہو جس سے تفاخر ٹپک رہا اور بے مقصد اس کے اوپر آرائش کی گئی ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور غور سے دیکھا اور اتنا پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ فلاں انصاری کا ہے۔ حضور نے کوئی بات نہیں کہی، گزر گئے۔ کسی نے اس کو بتایا کہ حضور تیرے گھر کے قریب سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرہ انور پہ پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، حضور کی طبیعت میں خوشی نہیں آئی تیرے مکان کو دیکھ کے۔ اس نے کہا اچھا کہا ہاں۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا، دیکھا کہ ملبہ پڑا ہے، مٹی کا ڈھیر ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تعمیر ہو رہا تھا اور آج یہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں اپنے اندر اتر کے دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنی وضع قطع دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اپنی نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ جب ان سے تعلق محبت جوڑ لیا ہے تو پھر اپنی خواہش کہاں رہی؟ محبت میں تو سب کچھ محبوب کا ہوتا ہے، اپنی آرزویں بھی قربان کی جاتی ہے۔ بذلو مالو جاہو نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است، اپنا مال بھی قربان، اپنا منصب بھی قربان، اپنی عزت بھی قربان، اپنا مال بھی قربان، اپنا سب کچھ قدموں میں رکھ کے محبوب کی چوکھٹ پہ ڈال کے سادی بولے راہ عشق کے اندر یہ ابھی پہلی منزل ہے، یہ ابھی آغاز ہوا ہے کہ تو نے سب کچھ وار دیا ہے، تو یہ تو ابھی شروعات ہیں، اس کی انتہا تو بہت آگے ہے۔ تو میں اپنے مزاج کو بھی نہ بدلوں اور میں دعوی محبت رکھوں، میری محبت ابھی خام ہے، اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور دیر کے لیے دل میں اسے تھام ابھی۔ تو مجھے اس محبت کو پختہ کرنی چاہیے جو اطاعت کے سانچے میں ڈھل جائے اور محبوب کی ادا اور محبوب کی پسند اور ناپسند یہ ہمارا مزاج بن جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن محبت جب اپنے کمال کو پہنچ دی ہے تو پھر محبوب بھی ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تھا العشق یحرک ما سوى الحبیب، جو محبت اور عشق ہوتا ہے وہ محبوب کے علاوہ ہر شے کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، ہر شے جل جاتی ہے، کوئی شے ہوتی نہیں۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوواں جے میں ہوواں، تو پھر اپنی تو نفی ہو جاتی، اپنا آپ تو نظر ہی نہیں آتا، اپنا آپ تو وجود ہی نہیں نظر ہی نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ آنکھوں دی مینوں تی دو رانجا ہیر نہ آنکھے کوئی، پھر تو اپنا آپ نظر ہی نہیں آتا، اپنا تشخص بھی ختم کر بیٹھتا ہے محبوب، اس طرح ڈال دیتا ہے، بچ جاتا ہے محبوب کے قدموں میں۔
تو ہم اگر اس پہلی منزل کے بھی راہی نہ بنے تو پھر اپنی محبت پہ غور کرنا چاہیے۔ مدینہ المنورہ کا ماحول ہے، بحرین سے ایک صحابی آئے اور حضور کو سلام کیا، آقا نے رخ پھیر لیا، وہ سمجھے شاید حضور کا التفات نہیں ہوا، جدھر حضور نے چہرہ موڑا تو ادھر جا کے پھر انہوں نے سلام کیا، آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا، سمجھ گئے حضور ناراض ہیں، اتفاقاً نہیں ہوا تھا، قصداً حضور مجھ سے رخ پھیر رہے ہیں۔ تو وہاں موجود اصحاب سے پوچھا کہ میں تو سمجھ نہیں پایا، آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے جائزہ لیا، کہا ہاں یہ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور اللہ کے محبوب اس کو حرام کر چکے ہیں، مردوں کے لیے سونا چاندی حرام ہے، یہ زینت عورتوں کی ہے، مردوں کی نہیں ہے، ایک انگوٹھی چاندی کی 4.5 ماشے سے کم وہ اجازت دی گئی ہے، باقی یہ حرام کر دیا گیا، یہ انگارہ ہے جہنم کا، حضور نے قرار دیا، گناہ ہے بے لذت، کوئی لذت بھی نہیں آ رہی اور گناہ بھی ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ حضور شاید اس وجہ سے ناراض ہو، ہمیں یہ لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ لیتے ہیں، آگے بڑھے، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوگا، حضور کہیں اس وجہ سے ناراض تو نہیں؟ آقا نے پکڑی اور پھینک دی، ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی، بیٹھ کے مجلس چلتی رہی، کچھ دیر حضور تشریف فرما رہے۔ تو کچھ دیر کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس برخاست دی، لوگ گھروں کو جانے لگے، تو فرمایا کہ کسی نے اس کو صحابی کو کہا، وہ بھی واپس پلٹا نا، تو کہا کہ وہ سونے کی انگوٹھی تو اٹھا لو، چلو تمہارے لیے جائز نہیں، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو اس نے کیا کہا ذرا سن لیجیے، واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے، پڑی رہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، جوہر ہے، کچھ بھی ہے، مجھے کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ میرے حضور نے اس کو پھینک دیا ہے، جس کو وہ پھینک چکے ہیں میں اس کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اب میں اور غور کریں کتنی چیزیں ہیں میرے حضور نے پھینک دی ہیں، اور ہم اگر ان چیزوں کو، ان رسوم کو، ان عادات کو، ان طریقہ ہائے زندگی کو گلے سے لگائیں جس کو حضور پھینک چکے ہیں، تو پھر ہماری محبت کیسی ہوگی؟ ہم نے محبت صرف بلند آواز سے نعرے لگانے کو قرار دے دیا، ہم نے محبت صرف میلاد کی جھنڈیاں لگانے کو قرار دے دیا، ہم نے نیاز بانٹنا محبت قرار دے دیا، ہم نے کہا کہ یہی مظاہر ہے محبت کہ میں اس کا انکار نہیں کرتا، مت کوئی فتویٰ میری جانب متوجہ ہو کہ اس نے میلاد کی جھنڈیوں کا انکار کر دیا ہے، لیکن اگر آپ کا اندر اجڑا رہا، اندر ایک بھی جھنڈی حضور کے پیار کی نہ ہوئی، تو پھر باہر جھنڈیاں لگانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر چھت پہ چراغاں ہوا اور دل کی گلیوں میں اندھیرا ہی ہوا، تو صاحب پہلے اندر چراغاں کیجئے، پہلے اندر کی ظلمتیں مٹائیے، اور پھر اپنے گھروں کو سجا کر کے، اپنی گلیوں کو آراستہ کر کے، نیاز بانٹ کر کے محبت کا اظہار کیجئے، لیکن اپنے آپ کو بدلا ہی نہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا عزم ہی نہیں کیا، اپنے طرز حیات کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہی نہیں ہوئی، تو پھر صاحب یہ محبت دنیا کی نہیں ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دے لیں گے، حضور کی محبت ہے، وہاں ریا نہیں چلتی، وہاں پیار ہی چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جس سے ہم پیار کر رہے ہیں کوئی محبوب معمولی محبوب ہے؟ وہ محبوب تو وہ ہے جو رب کا بھی محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، اس پیارے سے محبت کیجئے۔ دیکھیے رشتہ کتنا بڑا ہے، رشتہ کتنا بڑا ہے، میرا اور آپ کا رشتہ کتنا بڑا ہے کہ وہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں جو رب کا بھی محبوب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اعظم چشتی مرحوم کی قبر پہ اللہ رحمت نازل کرے، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں ہوگی جس کو اتنی محبوبیت حاصل ہوگی جتنی میرے حضور کو نصیب ہوئی ہے۔ پوری کائنات بھی پیار کرے، خود رب بھی پیار کرے، فرشتے بھی پیار کریں، افلاک بھی پیار کریں، زمینیں بھی پیار کریں۔ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، پتھر کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل بھی حضور سے پیار کرے۔ احد مجھ سے پیار کرتا ہے، فرمایا ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور میں تمہیں پیار کی ایک اور البیلی کہانی سناؤں۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، حضور خطبہ دینے کے لیے منبر پہ بیٹھے، ابھی خطبے کا آغاز نہیں ہوا،
کہ مسجد نبوی کے گوشے سے رونے کی آواز آنے لگی. رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں میں دل پھٹتے ہیں. کناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو وہ چیخیں مارتی ہے، تو رونے والا یوں روتا ہے. صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا. دل لرز رہے ہیں اس کے درد سے لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا. حضور ابھی خطبہ کا آغاز کرنے لگے تھے جب رونے والوں کی چیخوں سے مسجد گونجنے لگی. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک جانب چلے. خشک تنا کھجور کا پڑا ہوا تھا. آج پہلے دن ممبر بنا تھا اور حضور ممبر پہ بیٹھے تھے. پہلے کونے میں یہ رکھا گیا تھا اور حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کیا کرتے تھے. تو آج اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے ممبر بن گیا تو ممبر بچھا دیا گیا اور اس خشک تنے کو وہاں سے اٹھا کر کے ایک سمت رکھ دیا گیا. بس حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکا. آقا کریم ممبر کو چھوڑا اور اس کے پاس گئے اور اس کو اپنی آغوش میں لے لیا. بچھڑا ہوا بچہ جس طرح ماں کی گود میں آئے تو اس کی ہچکی بن جاتی ہے، گھگھی بن جاتی ہے، یہ کیفیت اس تنے کی ہوئی. صحابہ کہتے ہیں ہم اس کی چیخوں کی آواز بھی سنی، پھر اس کی ہچکیوں کی آواز بھی سنی، اور اللہ کے محبوب نے اس کو آغوش میں لیا اور اس کے اوپر اپنا دست برکت پھیرتے رہے. اس کی سسکیاں اور ہچکیاں تھمتی رہیں. کافی دیر کے بعد وہ خاموش ہو گیا. حضور پھر دوبارہ ممبر پہ آئے. آنکھوں میں استجاب اور حیرت کی کیفیت تھی. بلا خشک تنے بھی کبھی روئے ہیں؟ کبھی کیا لکڑیوں سے بھی رونے اور سسکیوں کی آواز آئی ہے؟ یہ ماجرا کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام ممبر پہ آئے تو سوال تو نہیں کر رہے تھے زبان سے لیکن آنکھوں پہ سوال لکھے تھے. پتلیوں پہ استجاب کی کیفیت تھی. پیشانیوں پر تعجب کا عالم تھا کہ حضور کچھ ارشاد کریں. آقا کریم ممبر پہ بیٹھے اور فرمایا لو لم افعل ہاکذا لحن الی یوم القیامہ. میرے صحابہ اگر میں ممبر سے اتر کر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا. درختوں کے کلیجے بھی ان کے نام سے تڑپیں اور ان کی جدائی کا صدمہ گوارا نہ کر سکیں. حضرت حسن بصری اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے چیخیں مار کے روتے تھے. فرماتے تھے دیکھو خشک تنے ان سے پیار کرتے ہیں، ہم تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں. ہم تو انسان ہیں، ہم تو ایک نازک دل رکھتے ہیں. تو ہمارے آقا سے ہمارے پیار کا عالم کیا ہونا چاہیے. تو ان سے محبت کے ربط کو، رشتے کو اور پیار کے تعلق کو مضبوط کیجئے، اور وہ مضبوط ہوگا آپ کی اطاعت سے، آپ کی فرمانبرداری سے، آپ کے انداز زندگی سے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں. اور یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ کہتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے. تیری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت، تیری عادتیں، تیرا وعدہ، تیرا انداز حیات ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. تو اگر ان سے پیار ہے تو پیار ہمارے وجود سے، ہمارے بشرے سے، ہمارے طرز زندگی سے ٹپکنا چاہیے. ایک ایک سانس حضور کے نام لگا دیجئے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے. پھر جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا. تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور کے ساتھ مستحکم ہو. تو ایسا پیار کیجئے. اقبال نے ایک موقع پہ کہا تھا چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود عشق می گوید کہ محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند دیر تا نداری از محمد رنگو بو بر زبان خود میالہ نامے ہو. اور میرے شیخ نے اس کا ترجمہ اپنے زبان میں یوں کیا تھا، یہ خلاصہ ہے سارا. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری.
تو ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری یہ ہماری زندگی کا عکس ہو اور یہ زندگی کا روپ ہو اور یہ روشن چہرہ ہو کہ ہم حضور علیہ السلام کے اخلاق اپنی روحوں میں اتاریں، حضور کا کردار اپنے من میں اتاریں، حضور کی دی ہوئی سچائی اپنی زبان پہ اتار لیں، حضور کی شرم و حیا کو آنکھوں کی پتلیوں پہ رکھ لیں، حضور علیہ السلام کے لہجہ جمال اور حضور علیہ السلام کی میٹھی بولی کو اپنی زبان کا زیور بنا لیں اور اپنے ذہن خیالوں کے تقدس کا سامان کریں۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان کے طرز حیات اور ان کے انداز زندگی کی مطابقت میں ہو، پھر ان کا پیار ہمارے اندر فیض بانٹے گا اور روحوں کو قرار دے گا۔ کہا ہے محبوب تم انہیں فرما دو اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ پھر کیا ہے؟ یحببکم اللہ، تم تو اس کو پیار کرنے نکلے تھے، تم اس کے محب بن کے نکلے تھے، لیکن میری اطاعت جب درمیان میں آئی تم محب بن کے نکلے تھے، تم نے سختیاں ہجر کی بھی سہنی تھی، تم نے مشکلات کی تکلیفوں سے بھی گزرنا تھا، کیونکہ محبت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب تم میری اطاعت کرو گے، تم محبت کرنے نکلو گے، تم خود محبوب بن جاؤ گے، وہ رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور جب وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تو پھر جو ہے وہ تمہاری چاہتیں اور تمہاری مرضی کے مطابق وہ زندگی کا نظم قائم ہوگا۔ اور اسی کا خلاصہ اقبال نے اس میں بیان کیا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، اور یہ یحببکم اللہ کا جو عملی روپ بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ عنوان تو اپنے دامن میں بہت ساری وسعتیں رکھتا تھا، اور ابھی لوگوں کا آنا بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور جو آئے ہیں موجود ہیں ظاہر ہے ان کی تشنگی بھی نہیں مٹی ہوگی۔ میرا خیال ہے یہ تشنگی رہنی ہی چاہیے، ہر لحظہ نیا طور نئی بر کے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ محبت کا حسن یہ ہوتا ہے، جمال یہ ہوتا ہے، یہ دنیا کی محبتیں ان کا ایک انجام ہوتا ہے، چونکہ ایک یہ متناہی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے نہ حسنش غایت دارد نہ سادی را سخن پایا، بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ آپ جتنا بھی مرضی بیان کر لیں اور اس حسن سے جتنا مرضی پیار کریں، لیکن کبھی انتہا نہیں ہوگی، نہ حسنش غایت دارد، نہ اس حسن کی کوئی انتہا ہے، نہ سادی را سخن پایا، اور نہ سادی کی گفتگو کہیں ختم ہوگی۔ تشنا مر جائے گا دریا کنارے، جس کو استسقاء کا مرض لاحق ہے، وہ پانی پی پی کے تشنگی کے اندر ہی چلا جائے گا، لیکن دریا اسی طرح روانی کے ساتھ بہتا رہے گا۔ تو حضور کا پیار، حضور کی محبت ایسا حسن ہے، ایسا جمال ہے کہ جس سے سیرابی اس طرح نہیں ہو سکتی کہ جو ہے وہ حسن غایت اور انتہا نہیں رکھتا ہے، اور ہر لحظہ نیا طور نئی بر کے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ زندگی میں یہ لگن، یہ چاہت، یہ پیار اور یہ جوت لگی رہے، اور اندر یہ تڑپ باقی رہے کہ ان کی باتیں سنیں، ان کے لب کا ذکر سنیں، ان کے ہونٹوں کی باتیں سنیں، ان کی آنکھوں کے جمال کی کہانی چھڑے، کوئی ان کے زلفوں کی مہک کا تذکرہ چھیڑ دے، اور کوئی ان کے بدن کی خوشبو کی باتیں چھیڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے ذکر سے روحوں کے قرار اور روحوں کی تسکی کا ساما ہو۔ میرے ایک پنجابی شاعر ہیں شہر کے، ڈاکٹر اسحاق، انہوں نے تو قلم توڑ دیا، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور یہ انور مسعود ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ تو تمام زندگی بھی ان کے نام پہ گزار دی جائے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے چونکہ آگے بھی بڑھنا ہے اور مغرب تک ملتان بھی پہنچنا ہے، اس لیے جو کہا گیا اللہ اسے ہی روحوں میں اتار دے، اور ساری زندگی حضور کے نام
لگا دینے کی توفیق دے۔ ہم جئیں تو حضور کے لیے، ہم مریں تو حضور کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک حضور کے ہی وفادار رہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و فریب سے، تلبیسات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمیں اپنی پناہوں کے حصار میں رکھ، اپنی کرم نوازیوں کے اجالے میں ہماری زندگی گزرے۔ جئیں تو تیرے لیے اور مریں تو تیرے لیے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ ہمیشہ تیری دہلیز پہ ہی پھیلیں، اور ہم تیری چوکھٹ کے سوالی بن کے زندگی گزاریں۔ زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا، آج کی اس بابرکت مجلس رحمت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمانا۔ ہمارے محترم شہزاد صاحب اور ان کے دیگر معاونین اور ان کے رفقائے کار سب کو جزائے خیر دے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے دعاؤں کا کہا گیا، اللہ ان کو کامل عاجل اپنے جناب سے صحت عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، میرے وطن کو امن امان نصیب کر دے، اہل ایمان کو باہمی یگانگت کا نور عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وسلم۔